بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، تفسیر معالم التنزیل اور مواہب لدنیہ وغیرہ میں مرقوم ہے کہ جب حضرت یوسف کی عمر 10-12 سال کی ہو گئی تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شہسوار ان سے کہتا ہے کہ یوسف اٹھ اور اپنا عصا زمین پر نصب کر۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر نصب کر دیا اور پھر یوسف کے تمام بھائیوں نے اپنے اپنے عصائے یوسفی کے چاروں طرف نصب کر دیے۔ پھر یکایک پیارے یوسف کا عصا ایک سرسبز و شاداب اور نہایت میوے دار درخت بن گیا اور رنگ برنگ کے میوے اس میں سے جھڑنے لگے، اور اس درخت میں سے نور کا ایک چمکارا ایسا پیدا ہوا جس سے تمام عالم منور ہو گیا، اور اس روشنی میں چن کر یوسف کے بھائیوں نے میوے کھانے شروع کیے۔ پھر جب وہ خوب اچھی طرح میوے کھا چکے تو سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کا بے حد شکریہ ادا کیا اور بہت تعریف و توصیف بیان کی۔ پیارے یوسف نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے تمام بھائی کسی میدان یا جنگل میں ہیں۔ یہ ان کا دوسرا خواب تھا۔ وہ لکڑیاں چن رہے ہیں۔ چنانچہ لکڑیاں چن کر سب نے ایک طرف انبار لگا دیا اور میں نے بھی چن کر لکڑیاں جمع کی، مگر ان کی لکڑیاں کالی ہیں اور میری لکڑیاں سفید ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کی سیاہ لکڑیوں نے میری سفید لکڑیوں کو سجدہ کیا، اور پھر اسی وقت بزرگ صورت و بلند قامت ایک شخص ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی ترازو ہے، اور اس نے میرے تمام بھائیوں کی لکڑیاں ایک پڑلے میں رکھیں اور میری لکڑیاں دوسرے پڑلے میں رکھیں، اور ترازو کو اٹھایا تو میرا پڑلہ بھاری ہوا اور میرے بھائیوں کا پڑلہ ہلکا ہوا، جسے دیکھ کر میرے تمام بھائیوں نے میری اور میری لکڑیوں کی تعریف و خوبی بیان کی۔ تیسرا خواب۔ یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے والد بزرگوار، میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ روضۃ الصفا و مواہب لدنیہ میں اس خواب عجیب و غریب کے متعلق لکھا ہے کہ ایک رات جو جمعہ کی رات تھی، پیارے یوسف اپنے ناز بردار باپ کی گود میں سو رہے تھے کہ سوتے سوتے یکایک چونک اٹھے اور نہایت سراسیمہ ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ حالت زار دیکھ کر باپ بے چین ہو کر کہتے ہیں، کیا ہوا تجھ کو میرے نور نظر؟ کیوں کلیجہ کانپتا ہے اس قدر؟ کیا ہوا اے راحت جانے پدر؟ کیا ہوا ہے رشک صد شمس و قمر؟ خیر ہے اے یوسف و نازک بدن، خواب میں دیکھا ہے کیا رنج و محن؟ تجھ کو اللہ کی اما اے میری جان، حال اپنا جلد کر مجھ سے بیاں۔ اے قرار جان اور دل کے سکون، تیری بے چینی سے میں بے چین ہوں۔ کچھ تو کہہ کیا تو نے دیکھا اے پسر، خواب کیا کوئی تجھے آیا نظر؟ کر بیاں تو مجھ سے بے خوف و خطر، ڈر نہیں فرزند اندیشہ نہ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے والد بزرگوار، مجھے خواب بہت نظر آتے ہیں جن سے میں ہر وقت خوف زدہ اور غمگین رہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے چند خواب دیکھے جس سے خائف ضرور ہوا، مگر اس وقت ایسا خوفناک خواب میں نے دیکھا جس سے میرا کلیجہ لرز گیا اور ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ اے والد بزرگوار، وہ خواب جو میں نے ابھی ابھی آپ کی گود میں سوتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ گویا میں ایسے عظیم الشان پہاڑ پر بیٹھا ہوں جس کے چاروں طرف نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ پہاڑ نہایت میوے دار اور سرسبز و شاداب ہے، اور کوئی شخص سارے جہان کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے رہا ہے، اور اوپر نگاہ کرتا ہوں تو آسمان کے دروازے بھی کھلے نظر آتے ہیں، اور پھر یکایک آسمان کے 11 ستارے اور چاند سورج ان پہاڑوں پر آن اترے ہیں، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جس سے میرا دل دہل گیا اور میں سوتے سوتے اٹھ بیٹھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ پس اے والد بزرگوار،
حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے نور نظر اور میرے ننھے منھے بچے، دیکھ یہ اپنا مبارک خواب عموماً کسی سے اور خصوصاً اپنے سوتیلے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کیجیے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ مبادا تو ان سے یہ خواب بیان کر دے اور وہ سوتیلے بھائی ہونے کے سبب تجھ سے حسد و عداوت رکھنے لگے اور تجھے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان جو واقعی دشمن انسان ہے وہ ایسی باتوں میں ضرور کود پڑتا ہے اور حتی الامکان آپس میں بغض و عداوت ڈلوا دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے یوسف، تو نے جو عجیب خواب دیکھا ہے انشاءاللہ یہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی کہ تیرا پروردگار تجھ کو میری تمام نسل میں بزرگیدہ اور نہایت عزت مند کرے گا اور تجھ کو خواب کی تعبیر دینے کا خاص ملکہ عطا کرے گا، اور خدائے تعالیٰ نے تیرے دادا ابراہیم پر تجھ سے پہلے جیسے انعام و اکرام فرمائے تھے اور اپنی نعمتیں دی تھی، اسی طرح وہ تجھے بھی نوازے گا اور بڑی بڑی نعمتیں تجھے مرحمت کرے گا، نیز تیری اولاد میں بڑے بڑے اولو العزم رسول پیدا کرے گا اور انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، وہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف، کیا صورت ہے تو، دل میں رکھ لینے کی بس مورت ہے تو، کیا کشش ہے تیری ہر ایک آن میں، تو کیا چیز ہے قرآن میں، مہو حیرت تجھ سے ہے پیرو جواں، کس قدر دلکش ہے تیری داستاں، حسن کا منظر دکھایا اس قدر، عشق کا سودا لگایا کس قدر، حد بس ہے داستان حسن و عشق، دنگ ہے سب نوحہ خوان حسن عشق، درد فرقت کی کہانی العما، سنگ خارا کے بھی ہوں آنسو رواں، کیا پرجوش ہے تیرا وصال، مہو لذت جس سے ہوگا بال بال، سن رہی تھی خواب ایک سوتیلی ماں، جس نے بیٹوں سے کیا سب کچھ بیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پرحیرت خواب اور حضرت یعقوب کی یہ ذی وجاہت تعبیر جب تمام فرزندان یعقوب کو اپنی والدہ ولیہ کی زبانی معلوم ہوئی تو ان سب کو بے حد قلق ہوا اور از روئے حسد آپس میں چیما گوئیاں اور سرگوشیاں کرنے لگے، ہر ایک دوسرے سے کہتا کہ لو صاحب، اب تو آل اسرائیل میں بس یوسف ہی یوسف دکھائی دیں گے اور کسی دوسرے فرزند کی کچھ اصل و حقیقت ہی نہ رہے گی۔ خدا کی شان ہے کہ راحیل کا بیٹا یوسف ایسے ایسے خواب دیکھے گا اور اپنے باپ یعقوب کا دل لبھائے گا، اور بھولے باپ کو دیکھو کہ وہ بھی یوسف کے جھوٹے اور بنائے ہوئے خواب سن سن کر کس قدر اس کے عاشق اور اس کے گرویدہ ہوئے چلے جاتے ہیں، جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک نادان لڑکے کے ایسے اولو العزم و ذی شان خواب کیسے سچے ہو سکتے ہیں، مگر انہیں تو یوسف کی ایک ایک بات اور اس کے ایک ایک خواب کا پورا یقین ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ میرا یوسف بالکل صادق اور سچا ہے۔ افسوس، اچھا پھر اس کی کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔ نہیں صاحب، ہم سے یوسف کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالا جائے گا، اور دیکھتی آنکھوں یہ مکھی ہرگز نہیں نگلی جائے گی۔ یوسف اپنے باپ کے چہیتے اور پیارے ہو کر ہم پر فوقیت حاصل کر لے، یہ ناممکن ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا ہو کر بڑوں پر حکمرانی کرے اور ایک کمزور و نحیف ہو کر ہم جیسے اولو العزم اور قوی لوگوں پر سرداری کرے۔ اتنے میں ایک نے ان میں سے یہ کہا کہ افسوس، اس وقت سب موجود ہیں مگر ہمارے سب سے زیادہ بزرگ و عقل مند بھائی روتیل نہیں ہیں کہ وہ بھی اپنے سوتیلے بھائی یوسف کے یہ عجیب و غریب خواب سن کر مسرور ہوں۔ چلو سب مل کر ان کے پاس چلیں اور ان سے یہ بات کہیں کہ جناب آپ بھی یوسف کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ چنانچہ سب مل کر اپنے بھائی روتیل کے پاس پہنچے اور یوسف کے خواب کا حال اور اپنے سجدہ کرنے کا احوال روتیل سے بیان کیا۔
جو سن کر حیرت میں رہ گیا اور بے ساختہ اس عقل مند کی زبان سے یہ نکلا، انی لا ارا وجہ المکذبین، یعنی کس طرح یوسف کو میں جھوٹا کہوں، عقل میری دنگ ہے، حیران ہوں۔ وہ حسین و محجبی جھوٹا نہیں، کچھ نہ کچھ ہے بھید اس میں بالیقین۔ کچھ تعجب تم نہ سمجھو بھائیو، بلکہ تم اللہ پر شاکر رہو۔ خواب مولا نے جو سچا کیا، کیا چلے گی آپ کی میری بھلا۔ کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس سے برتر و اعلیٰ نہیں، چاہے جس ادنا کو وہ اعلیٰ کرے، چاہے جس اعلیٰ کو وہ ادنا کرے۔ منحرف تم اس کی قدرت سے نہ ہو، بلکہ سچا خواب سمجھو بھائیو۔ روتیل کا یہ پاکیزہ خیال اور اس عقل مند کی مبارک رائے سن کر سب بھائی نہایت برہم ہوئے، مگر بھائی شمعون جیسے ایک دو نے روتیل کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنے دل میں اس قادر قیوم کا ایک کرشمہ قدرت تصور کر کے یہ بھی کہا، کیا تعجب ہے جو یوسف کا خواب سچا ہو اور اس کی تعبیر فی الحقیقت ایسی ہی ہو کر رہے جیسے کہ والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں۔ مگر دوسرے بھائی ہیں کہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور پیارے یوسف کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے خواب کو بالکل جھوٹا بتا رہے ہیں، بلکہ غصے میں آ کر یہاں تک بھی کہہ اٹھے ہیں۔ سوتیلے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد کی بے شک یہ غلط خیالی ہے کہ وہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے اتنی الفت و محبت کرتے ہیں جو ہم سب سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور افسوس ہم جیسے کام کے فرزندوں کے ہوتے ہوئے نکمے اور چھوٹے بچوں کے اتنے گرویدہ اور شیدہ ہو گئے ہیں جس کا ٹھکانہ نہیں، اور یہ حضرت والد ماجد کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ غرض یہ کہ اب رات دن حسد و عداوت میں گزرنے لگے، مگر کچھ بن نہ آئی، اور اس میدان عداوت سے نکلنے اور یوسف کی محبت باپ کے دل سے نکال ڈالنے کی صورت نظر نہیں آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان میں ایک بہت بڑے وسیع مکان میں رہتے تھے، جس کے صحن میں ایک عجیب شان کا درخت تھا، اور صفت اس درخت کی یہ تھی کہ جس روز اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی فرزند عطا فرماتا تھا، اسی وقت اس درخت میں سے ایک نئی شاخ پیدا ہوتی تھی، اسی فرزند کے ساتھ ساتھ بڑھتی تھی۔ ادھر وہ سرے بلوغ کو پہنچا، ادھر وہ شاخ بھی بڑھتے بڑھتے فرزند کے قد کے برابر ہو کر ٹھہر گئی، جسے حضرت یعقوب اس درخت سے توڑتے اور بطور عصا اس فرزند کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ گویا جناب یعقوب علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، مگر جب تمام اولاد کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس درخت میں کوئی شاخ نہ پھوٹی، گویا اس درخت میں یوسف کے نام کا اور یوسف کے کام کا کوئی عصا پیدا نہ ہوا، جسے پہلے فرزندوں کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو بھی دیتے۔ آخر کار جب یوسف ہوشیار ہوئے اور سارے بھائیوں کے ہاتھوں میں ایک ایک عصا دیکھا تو ایک روز شب کے وقت اپنے والد سے کہا کہ اے والد بزرگوار، یہ وقت نہایت مبارک معلوم ہوتا ہے، اس وقت آپ اللہ رب العزت کی جناب میں دعا کریں کہ وہ مجھے جنت کا ایک عصا عطا فرما دے کہ میں جوانی سے بڑھاپے تک اسے اپنے پاس رکھوں اور اس سے ہمیشہ کام لیتا رہوں۔ آپ نے اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور دعا کی۔ دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ باپ بیٹے دونوں ملاحظہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے سے چلے آتے ہیں اور جنت کا ایک نہایت نفیس عصا ان کے ہاتھ میں ہے۔ آئے اور آ کر وہ عصا یوسف کو دیا۔ یہ حال معلوم کر کے یوسف کے بھائی اور بھی زیادہ مشتعل ہوئے، اور اس تائید غیبی یا عصائے یوسف سے ان کے سینے میں حسد کی آگ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی، مگر ابھی سوائے حسد اور عداوت کے کوئی انتقامی عملی صورت کسی کے پیش نظر نہیں ہے، اور نہ باہم اس کے متعلق کوئی مشورہ ہے۔
इत्तफाक से थोड़े ही दिनों बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक और अजीब ख्वाब देखा। वो ये कि मेरी उंगलियों से पानी टपकता है और फ़ज़ाए हवा पर पहुंचकर मीना की तरह भाइयों के सरों पर बरसता है। चुनांचे ये ख्वाब सुबह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से बयान किया। वालिद बुजुर्गवार ने उसकी ये ताबीर दी कि किसी वक्त अंदरूने मुल्क सख्त कहत साली होगी, जिसके सबब बिरादरान यूसुफ कहत साली का शिकार होंगे और यूसुफ के हाथों पर वो कहत की आफत से मामून होंगे और यूसुफ ही के तुफैल उन्हें खुशहाली और फारिगुल बाली मैसर आएगी। नेज़ जनाब याकूब ने यह भी फरमाया कि ए नूरे आइन यूसुफ, खबरदार ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों से हरगिज़ बयान न करना, वो और भी ज़्यादा रश्क करेंगे।